بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اور اس میں رونما ہونے والے واقعات و مشاہدات کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی آپ کا دین بھی تمام ادیان پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین اسلام کی حقانیت کو مبرہن کرنے کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے بھی ایسے عطا فرمائے جو آپ کی عظمت کا پھریرا صرف اس جہاں میں نہیں بلکہ تمام جہانوں میں لہرا دیں۔ ان معجزات جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، ان میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے جو اپنے نزول سے آج تک ہر دور میں زندہ تابندہ موجود چلا آ رہا ہے، اور دوسرا معجزہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش سر بلند کر دیا، معراج ہے۔ معراج کا واقعہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر مذکور ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اور دوسرا سورہ نجم کی ابتدائی آیات کریمہ میں۔ نیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی اس واقعہ کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 45 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مفسرین، محدثین اور فقہائے امت بھی واقعہ معراج کے راوی ہیں، بلکہ اس معراج کا تذکرہ تو پہلے انبیاء کے صحیفوں میں بھی ملتا ہے، چنانچہ مؤلف ترجمان سنت حضرت مولانا سید محمد بدر العالم میرٹھی مہاجر مدری نور اللہ مرکزی شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت دانیہ علیہ السلام نبی اللہ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ بنی اسرائیل کا حال مجھ سے بیان فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان فرما دیے، یہاں تک فرما دیا کہ میں بنی اسماعیل میں ایک نبی اٹھاؤں گا جس کی بشارت میں نے حضرت حاجرہ سلام علیہ کو دی، پھر اس نبی کی صفات ذکر کی، یہاں تک فرما دیا کہ میں شب میں اسے بلاؤں گا اور اسے اپنے قریب کر کے اس پر صلاۃ و سلام بھیجوں گا اور اسے وحی کے ذریعے اسرار پنہا سے آگاہ کروں گا۔ اس کے بعد شداؤ فرحاں اپنے بندوں کے پاس اسے پھر واپس کروں گا۔ اس کے بعد حضرت دانیہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا قصہ ذکر فرمایا، چنانچہ قرآن کریم، سنت نبویہ اور انبیاء سابقین علیہ السلام کی تصریحات کی روشنی میں واقعہ معراج ہمارے سامنے یوں نکھر کر آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ کی تکذیب سے مضطرب ہو کر طائف تشریف لے گئے تاکہ اہل طائف کو ایمان کی دعوت دی جائے، مگر ان کے ستانے، ظلم و ستم اور جھٹلانے سے کبیدہ خاطر آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تالیف قلب کے لیے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے یاد فرمایا۔ یہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام الحزن تھا، کیونکہ آپ کے محبوب چچا اور آپ کے سرپرست اور ظاہری اسباب میں مضبوط پشت پناہ جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ مطہرہ، اسلام کی پہلی فرد، نبوت کی پہلی مددگار، آپ کی ہمدرد و غمگسار، آپ کو دلاسا دے کر پہلی وحی کا بارگرہ حلقہ کرنے والی ام المومنین سید المسلمین حضرت خدیجہ الکبریٰ
طیبہ زہرا رضی اللہ عنہا رحلت فرمائے عالم آخرت ہو چکے تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے غموں کو ہلکا کرنے اور جھٹلانے والے مشرکین و کفار کی نگاہ میں سر بلند کرنے کے لیے آپ کو سر عرش اپنا مہمان بنایا۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 برس تھی، رجب کی 27 تاریخ بدھ کی شب کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے چچا زاد ہمشیرہ جناب ابو طالب کے دختر اور حضرت علی کی خواہر حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا اور اسے ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے سونے کی طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر دل اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سفید رنگ کا ایک جانور جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ یہ براق تھا جو اس قدر سبق رفتار تھا کہ جہاں تک انسانی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ کا گزر یثرب پر ہوا۔ یہاں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر نماز ادا کی۔ یہی جگہ بعد میں آپ کا مسکن ٹھہری جب آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے اور یثرب کی بجائے مدینہ نبی کہلائی، اور اب یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن انور و کرم ہے۔ پھر آپ مدین، بیت الحم اور کوہ طور سے بھی گزرے اور ان مقامات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ مدین اور کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اور بیت الحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہونے کی وجہ سے باعث شہرت ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق کو اس کھونٹے سے باندھا جس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ یہ جگہ باب محمد کہلاتی ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء رسل جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے منصب نشین ہو گئے۔ نماز کے بعد جب فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہستی ہیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف الفاظ کرایا۔ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا معراج کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان ہو گیا۔ تمام انبیاء رسول کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اس کی امر کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو بیت المقدس میں صف انبیاء میں شامل ہوتا۔ نماز سے فارغ ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد بعض انبیاء نے خود پر ہونے والے انعامات خداوندی کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود کے ٹھنڈا ہو جانے، خلیل اللہ کے شرف سے مفتخر ٹھہرنے، دعائے امامت قبول ہونے کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نزول، فرعون کی ہلاکت و بنی اسرائیل کی آزادی، کلیم اللہ کا لقب پانے کا اعزاز بیان فرمایا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں عظیم و شان بادشاہی زبور کا علم، لوہا نرم ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا لحن دائیودی سن کر مسحور ہونا بتایا۔